اور بریک کے بعد گڈ مارننگ کشمیر میں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ کشمیر کی لڑکیاں چھوٹی عمر سے ہی پیپر ماشی کا ہنر سیکھ رہی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی مثبت پیش رفت ہے۔ مرکز کی اسپانسر شدہ اسکیم کے تحت سینکڑوں لڑکیاں کشمیر میں روایتی پیپر ماشی کا سرٹیفکیٹ کورس کر رہی ہیں۔ اس کورس کی میعاد 6 مہینے ہے۔ ان لڑکیوں کا کہنا یہی ہے کہ اس طرح کی ٹریننگ سے نہ صرف وہ خود روزگار حاصل کریں گی بلکہ پیپر ماشی کے زوال پذیر فن کو بھی فروغ ملے گا۔ پیش ہے ہمارے اسسٹنٹ نیوز ایڈیٹر پرویز بٹ کی یہ خاص رپورٹ۔ صدیوں سے وادی کشمیر مختلف فنون اور دستکاریوں کا مرکز رہا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر دستکاریاں ایران سے کشمیر آئی ہیں۔ ایسا ہی ایک فن پیپر ماشی صدیوں سے گھریلو اور یورپی مارکیٹ پر راج کر رہا ہے۔ رنگوں کے ایک بہترین امتزاج اور دلکش ڈرائنگ نے کشمیری پیپر ماشی کی مصنوعات کو پوری دنیا میں بے حد مشہور کر دیا ہے، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے یہ فن معدوم ہونے کے کگار پر ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نوجوان نسل اب اس ہنر کو نہیں اپناتی ہے، نہ ہی سیکھتی ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے گزشتہ سال NCPUL نے مرکز کی سرپرستی میں ایک خاص اسکیم کی شروعات کی۔ اس اسکیم کے تحت نوجوان لڑکیوں کو پیپر ماشی میں 6 مہینے کا سرٹیفکیٹ کورس کرایا جا رہا ہے۔ یہ اس وقت ضروری ہے بچوں کو سکھانا کہ اس میں پہلے کام کئیوں نے چھوڑا یہ کام، اس لیے کہ یہاں وہ حالات ٹھیک نہیں تھے۔ یہاں باہر آتے تھے، انگریز آتے تھے، وہ نہیں آتے تھے، اس لیے وہ چھوڑا ہے۔ لیکن اس وقت یہ بہت ضروری ہے، سیکھنا ہے کہ آئندہ یہ اس کو کام آئے گا۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے سیکھنا۔ اسے روزگار کماتے کل اگر نوکری نہیں ملے گی پھر گھر میں یہ بیٹھ کر اچھا خاصا کماتے ہیں۔ اس اسکیم کے تحت نہ صرف ان لڑکیوں کو پیپر ماشی کی مکمل ٹریننگ دی جاتی ہے بلکہ NCPUL کی جانب سے انہیں کچھ مالی مدد بھی فراہم کی جاتی ہے۔ اب تک 5 بیچز میں 600 ٹرینرز مکمل تربیت حاصل کر چکی ہیں۔ کورس کا مقصد روزگار کے بہتر مواقع پیدا کرنا، فن اور دستکاری کے ذریعے اردو زبان کو فروغ دینا بھی ہے۔ پہلے یہ کورس کشمیر یونیورسٹی کے تعاون سے کیا جاتا تھا۔ NCPUL نے کرافٹ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ معاہدہ کیا۔ اس ہنر کو سیکھنے والی لڑکیوں کا کہنا یہی ہے کہ یہ کورس انہیں گھروں میں رہتے ہوئے معاشی طور پر بااختیار بنائے گا۔ ہم نے یہ اس لیے یہاں پہ اس میں جوائن کیا کیونکہ اس سے ہمیں ہنر ملے گا تاکہ ہم خود بھی سیکھ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھا سکتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اس سے ہمیں سرٹیفکیٹ بھی ملے گی، اور یہ کرافٹ ہم NCPUL کے تھرو کر رہے ہیں یہاں پہ۔ اور یہ بہت اچھا آرٹ ہے، اس کو اگر سیکھیں گے لڑکی کے لیے تو اچھا ہی ہے۔ گھر بیٹھے اپنا یہ کما سکتے ہیں، اپنے پیسے کما سکتے ہیں۔ اپنا کلچر ہے کشمیری کلچر، یہ ہونا چاہیے، اس کی ڈیولپ ہونی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ جو لڑکیاں ان کو انفارم کرنا ہے، آپ آ جاؤ، ایسے کرو۔ بہت سارے جو ہیں جو کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں۔ ہم سکلڈ بن سکتے ہیں۔ دیکھیے کہ ہم نے بہت پڑھا ہے لیکن ہمیں ایک روزگار نہیں ہے۔ یہ سیکھ رہے ہیں ہم، اس سے گھر بیٹھ کے اچھے سے یہ اپنا یہ آرٹ سب کو سکھا سکتے ہیں۔ ہم اپنا روزگار آگے بڑھا سکتے ہیں، اس سے یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اب تک یہ کورس کشمیر کے علاقے میں NCPUL کے کچھ مراکز میں متعارف کرایا گیا ہے۔ وقت کی اہم ضرورت یہی ہے کہ اس کورس کو جلد سے جلد دور دراز علاقوں میں بھی شروع کیا جائے۔ نیوز 18 کے لیے پرویز بٹ کی رپورٹ۔ SPS لائبریری سری نگر نے نایاب مخطوطات کی نمائش کا خاص اہتمام کیا ہے۔ فن، ادب، تاریخ اور سائنس سے متعلق کافی غیر معمولی مخطوطات یہاں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ طلبہ اور طالبات سمیت بہت سے لوگ ان مخطوطات کے بارے میں جاننے کے لیے لائبریری کا رخ کر رہے ہیں۔ 40 ایسے اہم مخطوطات یہاں ایگزیبیشن کے لیے رکھے گئے ہیں، جن میں سے کچھ 800 سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں۔ انسانی اعضاء اور اناٹومی پر بھی کتابیں یہاں موجود ہیں۔ ہاتھوں سے لکھے گئے کچھ فن پاروں پر باقاعدہ سونا چڑھایا ہوا ہے۔ قدرتی رنگوں سے گراف اور تصویروں کو کچھ مخطوطات میں دیکھ
کر بے حد حیرانی بھی ہو رہی ہے۔ ایسے فن پارے کشمیری معاشرے، یہاں کی تہذیب و تمدن، یہاں کے لوگوں کی ذہانت اور اونچائی کے عکاس ہیں۔ مخطوطات جو ہمارے پاس ہے، جو مختلف زبانوں میں ہے، سنسکرت میں ہے، عربی میں ہے، فارسی میں ہے، کشمیری میں ہے، بلتی میں ہے، ڈوگری میں ہے، تو ہم ان کی نمائش ہر سال کرتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں، جانیں، خصوصاً جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، وہ دیکھیں، وہ جانیں ہمارا اثاثہ کیا تھا، ہم کتنے ایڈوانس تھے اس زمانے میں بھی، جب 700-800 سال پہلے ہماری ثقافت کیا تھی، کیا تھے ہم، ہمارا کلچر کیا تھا۔ میں تو پلوامہ سے اس چیز کے لیے آئی ہوں، ورنہ میں اس لائبریری کی اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہوں۔ مطلب ریئر مینیوسکرپٹس یہاں پہ دیکھے جا رہے ہیں۔ میں نے ابھی دیکھا ایتھکس پہ، پتہ نہیں 13 سینچری میں نے ایک مینیوسکرپٹ دیکھا، میڈیسن پہ دیکھا، انجینئرنگ پہ دیکھا، تو کافی حیرانگی ہوتی ہے کہ اس زمانے میں بھی، جہاں پہ ٹیکنالوجی کا تو دور وہ تھا ہی نہیں، کہ ان کے پاس وہ کتنی کریٹیو تھے، کتنے انٹیلیجنٹ تھے وہ لوگ، اور کیسے اور یہ ساری چیزیں پرزرو ہوئی اور ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، تو کافی اچھا فیل ہو رہا ہے۔